آج کل مذہب کے متعلق کئی قسم کے خیالات ہیں اور ساری دنیا میں ایک ہجان ہے۔ بعض جگہ تو مذہب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، صرف جو ایک آئیڈیالوجی کے مقابل پر کھڑا کیا جائے تاکہ دوسرے فلسفے جو اس کو ناکام کرنے میں ہار چکے ہیں وہ مذہب کی طرف سے اٹھ کر ایک آئیڈیالوجی کا مقابلہ کریں۔ تو ظاہر مذہب کا چرچا ہوتا ہے ان جگہوں پہ بھی، لیکن مذہب کے مقصد میں سے یہ بات نہیں تھی۔ مذہب کے مقاصد تو بہت اونچے ہیں اور ان کے ذیلی مقاصد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر حقیقی مذہب آئے تو غلط آئیڈیالوجیز خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، اور بہت سی جگہ مذہب استعمال ہوتا ہے فتنے کے لیے بھی، فساد کے لیے بھی، انسان اور انسان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بھی، اور ایسے مناظروں کے لیے بھی جن کی حیثیت ان بٹیروں کی سی ہوتی ہے جو لڑتے ہیں، کچھ تماشے دیکھتے ہیں۔ ہار اور شکست کو پیش نظر رکھ کر مناظرے کیے جاتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ جستجو مراد ہے، حق پانا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو بہت سی الجھنیں مذہب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ متنفر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے اگر مذہب کی یہی حقیقتیں ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور یہ جو شور ہے مذہب کا، اگر آپ حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو مذہب کی مدد کرنے کی بجائے مذہب کے دشمنوں کی مدد کر رہا ہے۔ حقیقت مذہب اور ہے۔ سب مذہبوں کا دعویٰ کم سے کم یہی ہے کہ اللہ اور بندے سے ملاپ کے سب سے اچھے طریق کا نام مذہب ہے، اور اگر یہ مذہب کا خلاصہ درست ہے تو اللہ اور بندے کا ملاپ نہ ڈنڈے سے ہو سکتا ہے، نہ گالیوں سے ہو سکتا ہے، نہ مصنوعی نعرہ بازی سے ہو سکتا ہے، نہ اللہ اور بندے کا ملاپ صرف نظریاتی جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک خاص مقصد کو مد نظر رکھ کر۔ اللہ اور بندے کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے، اور جو مذہب بھی اس کے قریب کرے انسان کو اور اس کی تعلیم دے وہ اس حد تک سچا ہے۔ اس لیے یہ بھی غلط ہے کہ صرف منوپلی ہے بعض مذاہب کی سچائی کے کچھ حصے ایسے مذاہب میں بھی موجود ہیں جو بحیثیت مجموعی آبسولیٹ ہو چکے ہیں، جو قصہ پارینہ بن گئے ہیں، لیکن جس حد تک وہ ایسی تعلیم اپنے اندر رکھتے ہیں جو واقعی اللہ اور بندے میں پیار پیدا کرے، اس حد تک وہ سچے ہیں۔ اور بہت سے سچے مذاہب ایسے ہوتے ہیں تعلیم موجود ہونے کے باوجود حقیقت سے ہٹ کر ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی سچائی سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان باتوں کو معلوم کیا جائے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا تعلق قائم کرتا ہے مذہب، اور اگر وہ تعلق واضح ہو جائے تو سچائی کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور پھر غلط روش اختیار کرنے والے بڑے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق پیدا کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہارمنی کریٹ ہو خدا اور بندے کے درمیان۔ ٹیوننگ فورک کا تجربہ آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ جب تک ویو لینتھ نہ ملے وہ آواز جو ایک طرف پیدا ہوتی ہے وہ دوسری طرف نہیں پیدا ہو سکتی۔ دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہارمنی، کوئی نہ کوئی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، نہ جانور کا جانور سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ قدر مشترک، وہ ہم مزاجی، جس کو شراب نوش ہم مشرب ہونا کہتے ہیں، کئی اصطلاحیں موجود ہیں، کچھ قدر اشتراک ہونی ضروری ہے۔ اور خدا تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے صفات باری تعالی پر زور دینا ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات بندہ اپنانا نہ شروع کرے اس وقت تک یوں ہی وہم ہے کہ میں سچے مذہب کا پیرو ہوں۔ صفات باری تعالیٰ اپنائے تو انسان میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔
صفات باری تعالیٰ اپنائے تو نفرت خود بخود غائب ہو جاتی ہے. خدا کی صفات میں مخلوق سے نفرت شامل نہیں ہے، کسی صفت میں نہیں. خدا تعالیٰ کی صفات میں بدخلقی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی صفات ایک مجموعہ حسن ہے، اس میں ایک توازن ہے اور ایک کشش ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کی ذات میں اتر رہا ہو اور وہ قابل نفرت بنتا چلا جا رہا ہو اور لوگوں کو قابل نفرت بناتا چلا جائے؟ اس لیے یہ سب سے بڑی پہچان ہے. مثلا قرآن کریم نے اس کے لیے بڑا سائنٹیفک ایک کلام، ایسا حیرت انگیز سائنٹیفک کلام ہے کہ کسی پہلو کو نہیں چھوڑتا نہیں. یہ بات کہنے کے بعد قرآن کریم پھر ایک نمونہ رکھتا ہے سامنے اور فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنانا، اللہ کی صفات کو اختیار کرنا، اگر تم اپنے انسانوں میں سے کسی میں سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ماڈل ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے، بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اور ہے، بندہ اور ہے. اور بندہ تو ایک برتن کی طرح ہے جس میں لامحدود چیز آ ہی نہیں سکتی. اس بندے میں اگر خدا کی صفات اترے تو بندے کا جو رنگ ہو جانا چاہیے ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو ایک فرضی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے کر کہ یہ وہ رنگ ہے جو ہو جاتا ہے جب خدا سے محبت پیدا ہو جائے. یہ وہ اسوہ ہے جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے جب سچا خدا کا عاشق ہو. اس لیے صرف تمہارا دعویٰ کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے عشق کرتے ہیں، قابل قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ جنہوں نے اس دعوے کو سچا کیا ہے ان کی پیروی کر کے نہ دکھاؤ. چنانچہ اس بات کو خدا تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے دعویٰ داران محبت، بڑی آوازیں اٹھتی ہیں عشق کے دعووں کی، لیکن عشق کا دعویٰ کچھ امتحانوں میں سے گزرتا ہے تو پھر سچا ثابت ہوا کرتا ہے. اور کچھ لوگ ان امتحانوں میں سے گزر کر سچے ثابت ہو چکے ہیں جو مثالیں بن جاتے ہیں. مثلا مجنون نے عشق کیا، وہ ایک کہاں مثال بن گیا اور کئی زبانوں کی شاعری اس سے متاثر ہوئی. تو قرآن کریم نے بھی عشق کی ایک مثال قائم کر دی. فرمایا تم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے دکھاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخاطب ہوا ہے، میری پیروی کر کے دکھاؤ اور پھر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یک طرفہ محبت پیدا نہیں کر دیا کرتی، اگرچہ بظاہر سچی بھی ہو. اس میں اس سے زیادہ کلام کیا گیا ہے. ایک انسان جو عاشق ہوتا ہے کسی ذات کا، کسی ذات سے پیار کرتا ہے، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تمہاری محبت کی سچائی کی میں تصدیق نہیں کروں گا، میں تمہارا مقصد اعلیٰ، یہ محبت کا جو مقصد اعلیٰ ہوتا ہے وہ پورا کر دوں گا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرتے ہو تم، تو پھر سچے ہو جاؤ گے کہ ہاں تمہیں مجھ سے محبت ہے. اب اس پہلو سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین فرماتا ہے. رحمت للعالمین بن کیسے سکتے تھے جب تک رحمان سے سچا پیار نہ ہو؟ یعنی خدا کی ہر صفت کے بدلے ایک صفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی. جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہتے تھے تو پورے سچے دل سے رحمان کہتے تھے اور رحمان بننے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی انسان تعریف کرے اور وہ بننے کی کوشش نہ کرے تو تعریف جھوٹی ہوتی. تو پورے سچے دل سے رحمانیت پر غور فرماتے تھے، دیکھتے تھے کہ رحمانیت کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. مثلا رحمانیت کے تقاضوں پر غور کرتے ہوئے آپ کی اس بات پر نظر گئی کہ خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے.
اور بعض رحمانیت کے جلوے ایسے ہیں جو مومن اور غیر مومن دونوں پر برابر ظاہر ہوتے ہیں، انسان اور غیر انسان سب پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جس قدر آپ نے رحمانیت کی معرفت میں ترقی فرمائی اتنا ہی خدا کی طرف سے بڑا انعام ملا۔ چنانچہ آپ کو رحمت للناس نہیں فرمایا بلکہ رحمت للعالمین فرمایا۔ عالمین میں حیوان بھی آ گئے، عالمین میں کائنات کا پورا تصور آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معرفت تمام دوسرے نبیوں سے زیادہ تھی، اس لیے آپ پر زیادہ رحمت ہوئی۔ ایک تعلق ہے انسان کا خدا کی صفات کو سمجھنا اور مقابل پر خدا کا انعام ہونا، ان کا ایک براہ راست واسطہ ہے۔ اس لیے اس میں کوئی آربیٹری فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے نبیوں کو پر تو قومی رحمت کے طور پر جلوہ گر ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالمی رحمت کے طور پر جلوہ گر ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمانیت کا وہ عرفان حاصل کیا جو پہلے نبی نہیں کر سکے تھے، اور جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت اس میں داخل ہو سکتی ہے اگر کوئی داخل کرنے کا فیصلہ کرے۔ تو یہ ہے صفات باری تعالی پر غور، اور صفات باری تعالی کے نتیجے میں جو وجود پیدا ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب خدا سے تعلق کی خاطر قائم ہو، ایک نمونہ سامنے قائم ہو جائے، اور مذہب کا نتیجہ یہ نکلے کہ زحمت للناس کہ زحمت للعالمین۔ وہ بات ہی جھوٹی ہے، وہ سارا فلسفہ غلط ہے جو انسان کو انسان سے نفرت پر آمادہ کرتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو رحمت نے جلوے دکھائے ہیں وہ آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، صرف زبانی بات نہیں تھی کہ رسول خدا کو ہم کہتے ہیں خدا نے رحمت للعالمین کہہ دیا اور فخر شروع کر دیں۔ رحمت للعالمین کہنا اور بات ہے، رحمت للعالمین بن کے دکھانا بالکل اور بات ہے، اور ہر امتحان پر کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اللہ تعالیٰ کی صفت کے تقاضے اس امتحان میں پورے کر کے دکھائے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر کھلا، اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں۔ ایک فرضی وسیلے کا تصور بھی بنایا ہوئے لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ کہہ دیا، وہ آپ ہی وسیلہ بن گیا، ہمیں خدا سے ملا دیا۔ یہ فرضی باتیں ہیں، ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صفات باری تعالیٰ کو آپ جلوہ کر دیکھیں اور امتحان آئیں اور ہر صفت اس میں استقامت دکھا دے اور دنیا کے امتحان میں ناکام نہ ہو، اور آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ ہوا کرتا ہے اور وہ اخذ کر لیں، اس حصے میں اللہ آپ کا ہو جائے گا، کانٹیکٹ پوائنٹ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کو کہتے ہیں وسیلہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار اور عشق لازماً انسان کو خدا سے ملاتا ہے، اور جب خدا سے ملاتا ہے تو وہ بندوں پر پھر اسی طرح ظاہر ہوتا ہے بندہ جس طرح خدا بندوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، انما الذین یبایعونک تحت الشجرۃ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ لوگ جو درخت کے نیچے تیری بیعتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ بعض جاہل، بعض دہریہ ہم سے سوال کرتے رہے ہیں، بعض کمیونسٹوں نے مجھ سے معین سوال کیا کہ ایک طرف تو اسلام بڑے دعوے کرتا ہے توحید کی تعلیم، اور دوسری طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھے، اللہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے کہا تم سمجھے نہیں بات کو، دو طرح سے نام دوسرے کو دیا جاتا ہے، یا کامل طور پر ہم مرتبہ ہونے کے نتیجے میں، یا کامل طور پر غلام ہونے کے نتیجے میں، اور ایک مرتبہ غلامی سے ملا کرتا ہے، ایک ایسی ذات جس کا اپنا وجود کوئی نہ رہے، جس کے اوپر کلیتاً ایک اور ذات کا غلبہ ہو جائے۔ جس طرح عوام الناس کا تصور تو یہاں تک ہی پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں جن چڑھ گیا،
اب جو کچھ بول رہا ہے جن بول رہا ہے، تو وہ تو جو قصہ ہے اس کو چھوڑیں اس وقت. مراد میری یہ ہے کہ جس ذات پر خدا غالب آ جائے اور اس حد تک غالب آ جائے کہ اپنا کچھ نہ رہے، وہ ان معنوں میں اللہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا اللہ کے منشا کے مطابق کہے گا، اس کی آواز بیان کرے گا، اپنے دل کی کوئی مرضی بیان نہیں کرے گا. صفات کا جب اجتماع ہو جاتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع جب کامل ہو تو اس کو نور کہتے ہیں. عجیب ظلم ہے کہ اتنی عظیم الشان باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اور بجائے اس کے کہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جائے، ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. نور اور بشر اور یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں بھائی ظلم ہے اسلام کے اوپر. سب سے دردناک واقعہ اسلام پر یہ گزرا ہوا ہے اس وقت کہ رحمت کے نام پر زحمت کی تعلیم، نور کے نام پر تاریکی کا جھگڑا شروع کیا ہوا ہے. حالانکہ لفظ نور پر اگر غور کرتے تو صفات باری تعالی کے جلوے کا نام نور ہے، اور ایسے جلوے کا نام نور ہے جو کامل ہو. چنانچہ میں نے مطالعہ کیا ہے مذاہب کا، دنیا کے کسی مذہب نے اپنے بانی کے متعلق، ان کی مذہبی کتاب نے اپنے بانی کے متعلق نور ہونے کا ادعا نہیں کیا. نور تو وہ تھے لیکن پارشل نور تھے، روشنی کے سارے رنگ نہیں تھے. کچھ اسپیکٹرم کے حصے ان میں موجود تھے، کچھ اسپیکٹرم ان سے وہ خالی پڑے ہوئے تھے. تو اس لیے اس کے نتیجے میں نور تو پیدا ہوا، رنگ تو پیدا ہوا ہے، لیکن ایسا کامل امتزاج نہیں ہوا جسے ہم نور کہتے ہیں. تو اس معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کہ آپ کے اندر صفات باری تعالی اپنے کامل توازن کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نور پیدا ہونا ایک طبی امر ہے. چنانچہ اسی لیے آپ کو سراج منیرہ بھی فرمایا گیا. روشن سورج وہ ہے جس میں روشنی اپنے کمال توازن کے ساتھ، یعنی صرف توازن نہیں بلکہ کمال توازن کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے. تو یہ ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جتنا ہم قریب جائیں گے اتنا ہمارا معاشرہ سدھرے گا. جتنا ہم قریب جائیں گے یہ دنیا ہمارے لیے جنت بنتی چلی جائے گی. اور اسلام کسی ایسی جنت کو پیش نہیں کرتا جو تصورات میں ہو اور اس دنیا میں نہ اتری ہو. سارے دکھ ہمارے سنت نبی سے دور ہونے کے نتیجے میں، یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دوسرے لفظوں میں صفات باری تعالی سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں. جو جب رسول میں جلوہ گر ہو تو اسی کا نام سنت ہوتا ہے. وہ خلق جو دلوں کو جیتنے والا ہے، جو مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، جو اس کے لیے قربانی دینے والا ہے، اس خلق کے بغیر نہ اسلام زندہ ہو سکتا ہے، نہ اسلام کی طرف کوئی مائل ہو سکتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کبھی کوئی دنیا کی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، جتنی مرضی نعرہ بازی کر لیں. اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ آپ کو چین آنا ہے، نہ آپ کو امن نصیب ہونا ہے، نہ آپ کی طرف کوئی مائل ہوگا. فرضی قصے ہیں، حقیقت سے ہٹ کر ہیں. اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات عجیب حسن کے ساتھ روشنی ڈالتی. ایک مثلا آپ کا جلوہ یہ دکھایا گیا، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنا اپنے رب کے قریب ہوئے. فتدلا کا اکثر اور اللہ بھی ان کے قریب ہوا، یہ بھی درست ہے، غلط نہیں ہے. لیکن ضمیر جب حضور اکرم کی طرف گئی تھی، آپ کا ذکر چھیڑا تھا، تو تدلہ کی اول ضمیر حضور اکرم کی طرف ہی جاتی ہے. اور ایک اور مضمون پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ ابھی چھوڑ دیتے ہیں نہیں کہتے، ایک منٹ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جلوہ اس میں نظر آتا ہے بہت ہی پیارا، کہ اپنے رب کے قریب ہوئے
اور اپنے رب کو پانے کے بعد وہی نہیں ٹھہر گئے کہ میں نے پا لیا بس کافی ہو گیا. تدلّا پھر مخلوق کی طرف جھکے. اور تدلّا کا لفظ نہایت ہی ڈسکرپٹیو، نہایت ہی اعلیٰ تصویر کھینچنے والا ہے. تدلّا اس درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی شاخیں پھل سے بوجھل ہو کر اس لیے جھکتی ہیں کہ توڑنے والے کے قریب آ جائیں، وہ اس فیض کو پا لیں جو فیض درخت کو عطا ہوا ہے. دناف تدلّا کا حقیقی اور اصلی معنی یہ بنے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفات باری تعالیٰ سے متصف ہوئے اور اپنے رب کی حقیقت کو آپ نے پا لیا تو بندوں کی طرف جھکے اور ان کو بلایا اور ان کو ان نعمتوں میں شریک کرنے کی دعوت دی. اور تدلّا میں قربانی کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ جو شاخیں جھکتی ہیں بوجھ سے بعض دفعہ وہ تکلیف اٹھاتی ہیں، بعض دفعہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. اور اس میں کہیں بھی یہ ہے تبلیغ کی حقیقت، اس میں کہیں غصے کا کوئی مضمون نہیں، نفرت کا کوئی مضمون نہیں، فیض کے جاری ہونے کا مضمون ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیض پہنچایا تو ساری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ فیض پہنچاتے وقت آپ کو غصہ آیا ہو یا کسی نے فیض نہ قبول کیا ہو تو آپ نے اس کو گالیاں دی ہوں، آپ نے اس کو کہا اچھا میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، تم نعمت لیتے ہو کہ نہیں لیتے. اور اگر کسی نے گالیاں دی تو اس وقت بھی فیض ہی پہنچایا اور دکھ اٹھا کر بھی فیض پہنچایا. یہ ہے دناف تدلّا کی تصویر جو قرآن کریم کھینچتا ہے. اور ساری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی بدی کے نتیجے میں آپ کو طیش آیا ہو. قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب لوگ دکھ دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل کی عجیب حالت ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے، تجھے گالیاں دے رہے ہیں، تجھے دکھ دے رہے ہیں، اور تیری کیفیت یہ ہے کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. یہ مومن نہیں ہوتے اور اس غم میں خود گھلا جا رہا ہے اور میں نہیں پسند کرتا کہ تیری ذات ان کی وجہ سے ہلاک. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ میں یہ محبت کی ریپریمانڈ ہے، بڑے پیار سے ایک ہلکی سی سرزنش ہے کہ تو اتنا زیادہ بڑی نوع انسان سے پیار کرتا ہے کہ ان کے جو تجھے دکھ دیتے ہیں ان کو دکھ دینے کی بجائے، ان کو نفرت کرنے کی بجائے ان کے غم میں خود ہلاک ہو رہا ہے. اس آیت کی یعنی نام لیے بغیر ایک تفسیر حدیث میں ملتی ہے جو عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ ہود میں ان قوموں کے حالات تھے جن قوموں نے خدا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا اور بڑی بڑی بلندیوں سے گری ہیں، بڑی عظیم الشان قومیں تھیں. خدا نے ان کی صفیں لپیٹ دی اور ان کو ہلاک کر دیا. تو مجھے اس غم سے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو میرے بال سفید ہو گئے. 11 بچے کہتے ہیں وفات پا گئے، پیدا ہوئے اور بال نہیں سفید ہوا کوئی. اتنے دکھ دیے ظالموں نے، کوئی بال نہیں سفید ہوا. بال سفید ہوئے ہیں دشمن کے غم میں کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے. بس فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ یہ تفسیر ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر، کسی قابل نفرت بات پر بھی اشتعال نہیں آتا تھا، رحم پیدا ہوتا. مثلا ایک موقع پر ایک روایت آتی ہے کہ ایک بدو آ گیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نماز میں، اور کوئی بات ہوئی تو اپنے ران بھی پیٹنے لگ گیا. تو نماز ختم ہو کر جب ختم ہوئی تو صحابہ نے بڑی نفرت سے گھور کر اس کو دیکھا اور بعض غصے سے دوڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تو نہیں کہنا چاہیے، حضرت کی محبت کی وجہ سے ذرا جذباتی زیادہ ہو گئے، اور کہا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو. ان کی اپنی روایت ہے
وہ کہتے ہیں مجھے ہر آنکھ میں غصہ نظر آ رہا تھا، مگر میری آنکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی تو اس میں بڑا ہی پیار تھا، اتنی رحمت تھی کہ میرا دل اس سے پگھل گیا۔ آپ نے پیار سے مجھے بلایا اور کہا میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ دیکھو اس طرح نہیں کیا کرتے، اس طرح کیا کرتے، یہ آپ کا نصیحت کا طریقہ۔ کوئی غصہ نہیں آیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک یہودی نے آ کر آپ کے گلے کا جو پٹکا تھا، چادر ڈالی ہوتی تھی، اس کو کھینچا بڑے زور سے اور کہا تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور میرا قرض ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر قریب کھڑے تھے، وہ بڑی غصے سے اس کی طرف جھپٹے سزا دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا عمر یہ درست نہیں کیا تم نے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے واقعی اس کا قرض دینا تھا تو دے دینا چاہیے تھا، اور اس کو کہتے کہ ادب انسانیت سیکھو، اس طرح مطالبے نہیں کیے جاتے۔ کیسا سادہ پاکیزہ کلام اور کیسا رجحان ہے، اتنا حسین توازن ہے کہ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ عشق پیدا ہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بے اختیاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میرا وعدے کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت عمر نے چونکہ اس کو غصہ دکھایا تھا، عجیب حیرت انگیز ذکی اور فہیم وجود تھا جس کی کوئی گہرائی کے تک پہنچ نہیں سکتا وجود، ان کے سپرد کیا کہ اب جا کے قرضہ اتارو، تم جو غصہ دکھانے لگے تھے یہ قرضہ اتارو، میں تمہیں دے دوں گا، اور جتنا قرضہ ہے اس سے کچھ زیادہ دینا ہے۔ وہ جب دیا اس کو زیادہ تو اس نے کہا میں نے واپس جانا ہے۔ ان کا اب کیا کرنے جانا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے۔ واپس گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ اسوا سچوں کا ہے، جھوٹوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک یہ بھی موقع ہے غصے کا، اور پھر اتنا عظیم الشان وجود، اور یہ سکھاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک بدو آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا۔ اس سے بھی اندازہ کریں وہ مسلمان نہیں تھا، مسجد آپ کی ناپاک نہیں ہوئی، مسجد میں ٹھہرا، اور چونکہ حرص کے ساتھ اس نے دودھ زیادہ پی لیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی یا ایک اور ازواج مطہرات میں سے کسی کی گواہی ہے کہ اس رات ہم بھوکے سوئے، کیونکہ سارا دودھ حضور نے اس کو پلا دیا تھا، اور اس کو اسہال لگ گیا، لالچی تھا، حرص میں مسجد گندی کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح صحابہ نے دیکھا کہ خود اپنے ہاتھ سے وہ مسجد دھو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم خادم ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا مہمان تھا، مجھے یہ سعادت ملنی چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کو دھویا۔ وہ غلطی سے دوڑتے دوڑتے کوئی چیز بھول گیا تھا، اس بیچارے کو یاد بعد میں آئی تو وہ لینے کے لیے واپس آ گیا، اور اس وقت پہنچا جب یہ واقعہ ہو رہا، اور اس کے اسلام لانے کی یہ وجہ بنی۔ حیرت انگیز ہے وہ وجود۔ مشرکین ایک دفعہ مسجد میں داخل ہونے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہیں روکا، اور صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ مشرکین نجس ہیں، انہوں نے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ان کو آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے وہی کہتا ہے یہ مشرکین نجس ہیں تو مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے ان باتوں کو، ان کا نجس ان کے دل سے تعلق رکھتا ہے، ان کے دل ناپاک ہیں، ہماری مسجد ناپاک نہیں ہو سکتی، اور مشرکین مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، یعنی ہر موقع پر ایک آزمائش ہوتی ہے رحمت کی، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے رحمت بننے میں، کون جھوٹا ہے۔ ایک موقع پر عیسائی وفد حاضر ہوا، اٹھ کر جانے لگا تو حضور اکرم نے فرمایا کہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کا گھر ہے، یہاں عبادت کر لو، اور وہاں عبادت کی انہوں نے، اور مسجد نبوی کو کوئی نقصان نہیں۔ بس ہر وہ مسجد جو ملک محمد مصطفیٰ میں مسجد نبوی سے دور ہٹ جاتی ہے وہ خدا سے بھی دور ہٹ جاتی،
یہ مطلب ہے صفات باری تعالیٰ کا، کہ جو صفات باری تعالیٰ کا نمائندہ ہوگا، جب اس سے دور ہٹو گے تو خدا سے دور ہٹو گے، ایسی مسجد میں خدا بھی نہیں جائے گا۔ تو ویسی بات ہو جاتی ہے جیسے ایک عیسائی واقعہ ہے، امریکہ میں جب بہت نفرت تھی کالوں سے، کالوں کے گرجے الگ، گوروں کے الگ، تو ایک کالا بیچارہ غلطی سے گوروں کے گرجے میں چلا گیا اور انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا۔ وہ تھا بیچارہ نیک دل، سچے دل سے، اب جو خدا سمجھتا تھا اس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ وہاں سیڑھی پر اس نے سر رکھ دیا، رونے لگا، روتے روتے اس کی آنکھ پھل لگ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اندر جا رہا تھا عبادت کے لیے اور انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم اتنی سی بات پہ رو رہے ہو، میں تو کبھی بھی اس گرجے میں نہیں گیا، جب سے بنا ہے میں نے تو جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے، اور مسلمان کے لیے تو سب سے قطعی معیار یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے دور ہٹتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے، وہ خدا سے دور ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دعوے جو مرضی کریں وہ مسجد کہلا ہی نہیں سکتی، کہ ماں نہیں کچھ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے، یہ تو عیسائی وہ تھے جن کو اپنے یہاں جگہ دی۔ ایک قبیلہ تھا ایک پہاڑ کے دامن میں جس میں ایک پرانی مونسٹری تھی، وہ عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تو آپ نے ان کو ایک تحریر لکھ کے دی جو آج تک ریکارڈ کے طور پر ہسٹوریکل موجود ہے۔ اس تحریر میں آپ نے لکھا کہ ان کی صلیب کی حفاظت کی جائے گی، ان کے گرجے کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر کوئی مسلمان ان کی صلیب یا گرجے کی حفاظت نہیں کرے گا یا ان کے دفاع میں مدد نہیں کرتا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رحمت للعالمین پھر اس کو کہتے ہیں نا، کوئی پہلو نہیں ہے جو خالی ہے رحمت سے۔ آپ نے ہزار دفعہ شاید سنی ہو پرندوں کی آواز اوپر چیخیں مار رہے ہیں، کبھی پرواہی نہیں کی کہ کس وجہ سے شور مچا رہے ہیں، کیا واقعہ ہو رہا ہے، خیال ہی نہیں آتا یہ جانور اور قوم ہیں، ہم اور قوم ہیں، ان کے دکھ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ایک غزوے کے موقع پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک پرندے کی چیخ کی آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، خیمے سے باہر نکلے اور پوچھا طلب بتا کرو یہ کیا ہو گیا ہے، اس پرندے کی آواز میں مجھے درد ملا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا تو پتہ لگا ایک شخص نے اس کے بچے نکال لیے تھے گھونسلے سے، تو آپ نے فرمایا اس کے بچے واپس رکھو لیکن ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ بچے واپس رکھے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین قلب ملی۔ تو دعویٰ تو نہیں ہے صرف ہمارا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہر قدم پر، ہر زندگی کے شعبے میں، ہر موڑ پر جہاں بھی رحمت کے امتحان آئے آپ نے رحمت بن کے دکھایا۔ اس وجود سے تعلق توڑ کر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان قابل نفرت ہو دنیا میں کسی کی نظر میں؟ یہ ناممکن ہے کہ سورج سے اندھیرے نکلتے آپ دیکھیں کبھی۔ حضور اکرم تو سورج ہیں، سراج منیرہ قرآن نے فرمایا ہے۔ تعلق اگر سچا ہوگا تو اس سے نور پھوٹے گا۔ ناممکن ہے کہ اندھیرے نازل ہو رہے ہوں، رحمت سے زحمت پھوٹ رہی ہو اور عفو اور مغفرت سے ظلم اور صفاقی نکل رہی ہو۔ یہ تضادات ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سب سے روشن حقیقت خدا کے بعد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے اس کو اختیار کریں۔ نظریاتی اختلاف کی میں بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو اس طرح اختیار کریں جیسے حق ہے، پھر دیکھیں روز روز آپ کے اندر تبدیلیاں کیسی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک نیا وجود پیدا ہوگا، اس وجود کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا اور آپ مستغنی ہو جائیں گے غیر سے۔ پھر کوئی غیر تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، خدا کی وہ صفت بھی صفات سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ خدا مستغنی ہے۔ کوئی دنیا میں اس کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نوبیلٹی جو ودن ہے، ذات کے اندر کی کا حسن، وہ مستغنی کر دیا کرتا ہے۔
پھر آدمی ریا سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ان باتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کوئی میرے مطلب کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اتنا حسن ہے انسان کی ذات میں، یعنی امکان ہے حسن پیدا ہونے کا، کہ اپنے حسن میں ڈوب جاتا ہے اور وہی خدا ملے گا، اس کو باہر بھی نہیں ملے گا. اس لیے صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان باتوں پہ غور فرمائیں اور اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ صفات باری تعالی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے اندر اترنی شروع ہو جائے. جب بہت زیادہ وقت تو نہیں آپ کو لے لیا، ہو سکتا ہے بعضوں کو بھوک لگی ہو اور کھانا بھی لگا بھی نہیں. اچھا چلو کھانا لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر اب لائیں تو کولڈ ڈرنک کرتا ہے. آپ نے جو ارشاد فرمایا